بھائی فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں ہمیں پیارے نہیں ہیں، ہمیں خاتم المرسلین پیارے ہیں۔ اور ہم قرآن کے مقابلے میں دیکھیں گے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ یہ روایت مجھے ایک ہی ملی ہے، اور جو ایک ملی ہے وہ شدید ترین ضعیف ہے۔ اگر کسی اور کو صحیح روایت مل جائے تو بھائی وہ مجھ تک پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہجرت کی رات حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے؟ محترم ناظرین، گزشتہ انبیاء کی آپ سیرت پڑھ لیں، ان کی حالات زندگی پڑھ لیں، پورا قرآن جس میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے آپ پڑھ لیں، کسی ایک نبی کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے کہ نبی اتنا کمزور ہو، نبی اتنا ناتواں ہو کہ تھوڑا سا چلنے کی وجہ سے نبی کمزور پڑ جائے اور پھر اس کو کوئی امتی کندھے پر اٹھائے۔ یہ نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔ جس طرح کہ قرآن مقدس میں سورہ القصص میں حضرت جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر مصر سے مدین تک کا سفر طے کرتے ہیں، پیدل چل کے سفر طے کرتے ہیں۔ کسی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کندھے پر نہیں اٹھایا۔ حضرت موسیٰ وہاں پہ پہنچے ہیں اور اتنے قوی ہیں، قرآن اس پر گواہ ہے، اور یہ واقعہ اللہ کے فضل و کرم سے مشہور ترین ہے کہ حضرت شعیب نبی کی بیٹیاں جو اس وقت کنویں پر موجود ہیں، جن کو لوگ اس کنویں سے ان کے ریوڑ کو پانی نہیں پلانے دے رہے، تو جناب موسیٰ پیغمبر جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ پتھر جو 40 لوگ اٹھا کر کے کنویں کا منہ کھولتے ہیں، اس ایک پتھر کو اکیلے جناب موسیٰ علیہ السلام اٹھاتے ہیں اور شعیب نبی کی بیٹیوں کے اس جانوروں کے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور قرآن اس پر شاہد ہے کہ جا کر کے شعیب نبی کی بیٹیاں اپنے باپ کو یہ کہتی ہیں کہ وہ قوی ہے، وہ طاقتور ہے۔ تو یہ ہے انبیاء کی سیرت قرآن مقدس میں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس طرح کی روایات کو بیان کیا جاتا ہے، کھلے عام واعظین بیان کرتے ہیں۔ ایک دو میں آپ کو سنا بھی دوں گا، آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیغمبر دیاں تلیاں سج گئیاں، نکیلے پتھر وجے، ابو بکر دیاں نگاہاں پیاں، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ کی آندے کیوں سج گئے پیرن تیرے، ہن کس لئی کندھے میرے، تیری بن جاواں اسواری، ساڈی ازلاں تو اے یاری، تیرا پار صدیق اٹھاوے، تینوں کوئی تکلیف نہ آوے، 3 میل دی چرساں چاری۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی چیزیں منسوب کرنا کہ جس سے آپ کمزور، ناتواں اور آپ کی اہمیت کم ہو، یہ کسی بھی ایماندار کے لیے یہ بات شیبہ نہیں ہے، اس کو یہ لائق شان نہیں ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بہادر، اتنے قوی، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار، جس طرح پچھلے انبیاء اتنے قوی ہیں تو تمام انبیاء کا سردار جو ہے وہ اتنا کمزور ہوگا۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ سب جذباتی باتیں ہیں، لیکن یہ روایات تو موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ اب ہم اس روایت کی طرف چلتے ہیں جس روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں روایت پیاری نہیں ہے، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا، ذات مقدس پیاری۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اس کو فلاں نے صحیح کہہ دیا، فلاں نے صحیح کہہ دیا، فلاں نے صحیح کہہ، ابن حجر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تو لہذا یہ روایت ٹھیک ہے۔ تو اس سے اگرچہ نبی کے ذات مقدس پر نقص کا جو نقص منسوب ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں، بھائی فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں ہمیں پیارے نہیں ہیں،
ہمیں خاتم المرسلین پیارے ہیں، اور ہم قرآن کے مقابلے میں دیکھیں گے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ روایت مجھے ایک ہی ملی ہے، اور جو ایک ملی ہے وہ شدید ترین ضعیف ہے۔ اگر کسی اور کو صحیح روایت مل جائے تو بھائی وہ مجھ تک پہنچا دے، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا کہ نہیں بھئی یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں نے قرآن تو پہلے ہی بیان کر دیا کہ قرآن کے صریحاً یہ چیز خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت جسے دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بیان کیا ہے، اور اس کا جو اردو ورژن ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اسکین بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اس کا ترجمہ جناب کیا ہے مولانا محمد اسماعیل جاروی نے، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر جناب 543 ہے۔ یہاں پہ اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات آپ چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ تھک چکے، اور آپ اپنے قدموں کے یعنی اگلے حصے پر انگلیوں پر چل رہے تھے، یعنی چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور وہ اوپر غار ثور تک اٹھا کر لے گئے۔ اس روایت سے جو سامنے چیز نظر آتی ہے، بچے کو بھی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قوی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ کمزور ہیں۔ سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اس روایت کا ظاہر جو ہے وہ میرے نبی کی گستاخی کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم اب اس کی تحقیق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس روایت میں اس کی سند میں کئی ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، متروک ہیں۔ اب میں اپنے جذبات سے بات نہیں کر رہا، ہر ایک چیز کا اسکین آپ کو آپ کی سکرین پہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو سند میں راوی ہیں وہ میں آپ کی پیش خدمت کر دیتا ہوں، آپ غور سے دیکھ لیجئے گا۔ پہلا راوی جو ہے عبد الرحمن بن ابراہیم راسبی، عبد الرحمن بن ابراہیم راسبی، آپ دیکھ لیں گے۔ اب اس کے بارے میں علماء رجال کا کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ کتاب محترم العلل، ٹھیک ہے، امام الحافظ ابی الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی الدارقطنی، یعنی امام دارقطنی نے اس کو اپنی کتاب علل میں بیان کیا ہے، اور اس کی جلد نمبر ہے جناب 14، اس کی جلد نمبر ہے، اور دارقطنی نے اسے ذکر کیا ہے۔ اب ہم اس کا صفحہ نمبر بھی آپ کے پیش خدمت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے جی 216، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں گے کہ عبد الرحمن بن ابراہیم الراسبی ضعیف، ٹھیک ہے، امام دارقطنی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں، اسی روایت کی سند میں ایک راوی ہے فرات بن الصائب، فرات بن الصائب۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا ہے جناب علماء رجال نے، یہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں، میں چند آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے ایک ہی روایت ملی ہے، اور وہ شدید ترین ضعیف ہے۔ الضعفاء، کتاب الضعفاء والمتروکین، ٹھیک ہے، یہ کس کی کتاب ہے جی؟ ابن جوزی کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں فرات بن الصائب ابو سلیمان وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو المعلا، اسے بھی کہا گیا الجزری، ٹھیک ہے، اس کا مکمل نام ہے یروی ان معمون ابن مہران، یروی ان معمون ابن مہران، یہ معمون بن مہران سے روایت کرتا ہے۔ اور انہوں نے جناب ابن جوزی نے کہا ہے قال یحییٰ لیس بشیء، یہ بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقال البخاری، اور امام بخاری نے یہ کہا ہے منکر الحدیث، یہ منکر احادیث بیان کرتا ہے، ترکو ہو، اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، یہ حدیث کے سلسلے میں متروک ہے۔ وقال مرہ، اور مرہ نے کیا کہا ہے متروکن، اس کی تمام روایات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسی روایات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بارے میں بیان کرنا اور بغیر کسی تحقیق و تصدیق کے، یہ بات کسی بھی ایماندار کو زیب نہیں دیتی۔ آگے چلیے، اس کے بارے میں اسی کتاب میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو ہائی لائٹ کر دوں گا، آپ خود انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وقال السعدی، اور امام سعدی نے اور رازی نے اور جناب ابو زرع نے ضعیف الحدیث کہا ہے، اور دارقطنی نے متروک کہا ہے۔ اس کتاب میں بھی دارقطنی کا جو ہے حوالہ دیا گیا ہے کہ اس نے جناب اسے متروک کہا ہے۔ اب اسی فرات بن الصائب کی ہم بات کرتے ہیں ایک دوسری کتاب سے، ٹھیک ہے جی،
یہ کتاب کون سی ہے جی؟ اگلی کتاب ہے الکامل فی الضعفاء الرجال، ٹھیک ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ ابن عدی الجرجانی کی، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے یہ اس کی جلد نمبر ہے جناب 7، اور یہاں پر بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور بلکہ یہاں پہ ابن عدی نے یہ جو کتاب کے مصنف ہیں الکامل فی الضعفاء الرجال جو ہیں، اس نے تمام روایات تقریباً کچھ رہ بھی گئی ہیں، تمام روایات جو اس نے فرات بن صائب نے میمون بن مہران سے روایت کی ہیں، وہ تمام روایات کو اس نے لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد جو اینڈ پہ بات کی ہے نا وہ بڑی قابل غور ہے، اور اس نے کہا ولی فرات ابن صائب غیر ما ذکرت من حدیث، جو میں نے حدیث بیان کی ہیں فرات کے لیے اس نے یہ بھی روایت کی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی احادیث ہیں جو اس نے کس سے بیان کی ہیں؟ میمون بن مہران سے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا؟ بڑی قابل غور بات ہے، ان میمون ابن مہران سے فرمایا مناکیر، ساری کی ساری منکر روایات ہیں، جتنی بھی اس نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے؟ سب منکر روایات ہیں۔ اور اس سے پیچھے ہم چلتے ہیں، کچھ اقوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، باقی آپ خود پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ سمعت ابن حماد، ٹھیک ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عدی کہتے ہیں میں نے حماد سے سنا، یقول، وہ کہہ رہے تھے، قال البخاری، امام بخاری نے کہا فرات بن صاحب ابو سلیمان ان میمون بن مہران منکر الحدیث، ٹھیک ہے جی؟ اور آگے فرماتے ہیں، آگے کیا کہا ہے؟ لکھا جناب سمعت ابن حماد یقول قال السادی فرات بن الصائب ابو المال الجزری ضعیف الحدیث، متروک ضعیف الحدیث۔ اور آگے کچھ روایات بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنی روایات ہیں یہ ساری کی ساری کلھا غیر محفوظہ، تمام کے تمام غیر محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی جتنی روایات ہیں یہ سب غیر محفوظ ہیں، یہ کوئی محفوظ روایت نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے۔ یہ جناب آپ کے سامنے، اور پھر اب وہ لوگ جو بڑے جھوم کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے اسے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پہ، اللہ کے پیغمبر کو کندھے پہ اٹھایا، اللہ اکبر، لہٰذا اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ خاص طور پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کے حوالہ سے کوئی بات ہو تو اسے ہمیں بڑی ہی تحقیق و تصدیق کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔